ایسے ہی آ گئے ہیں یا پھر ہمارے لیے جو ہے کسی مقصد کے تحت ہم اس دنیا میں آئے ہوئے ہیں؟ ہم ایسے ہی پیدا ہو گئے یا پھر کسی نے ہم کو پیدا کیا ہے، یا جس نے ہم کو پیدا کیا ہے اس نے کیا ہم کو ایسے ہی چھوڑ دیا ہے؟ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ اس پر کور ہوں گی۔ تو ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے اتنا تو جانتے ہیں، تھوڑا بہت پڑھ لکھ کر ان کا یا پھر ان کا مطلب قرآن حکیم کا سن کے یا پھر کسی مسجدوں میں ادھر سے سن کے یہ تک تو پہنچ چکے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے پر اس دنیا میں آئے ہیں۔ تو کیا اللہ تعالیٰ نے پیدا کر کے ہم کو یوں ہی چھوڑ دیا ہے، یا پھر ہمارے لیے جو ہے کوئی لائے عمل یا پھر جو ہمارا کوئی مقصد بھی بتایا ہے اللہ نے؟ تو ہمارے رب نے ہم کو پیدا فرمایا اور ہماری پیدائش کا ایک مقصد بھی ہم کو جو ہے بتا دیا۔ وہ کیسے معلوم ہوا ہم کو؟ جب ہم جو ہے اللہ تعالیٰ ہی کی بھیجی ہوئی کتاب جب ہم قرآن پڑھیں گے تب ہم کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کوئی مقصد بھی رکھا ہے۔ اور اس کے لیے جو ہے سورہ نمبر 51 سورہ زاریات آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ کا جو ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور نہیں پیدا کیا میں نے جنوں اور انسانوں کو مگر میری عبادت کے لیے۔ تو اس آیت کے ذریعے سے ہم کو جو ہے ہماری پیدائش کا مقصد پتہ چلا کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب یہ عبادت کو جو ہے اگر ہم تھوڑا سا غور کریں گے کہ جس مقصد سے ہم اس دنیا میں آئے ہوئے ہیں کہ یہ عبادت کیا ہے۔ عبادت جیسے کہ عربی کے حروف میں جو ہے 6 حرفی مادہ ہوتا ہے، 3 لیٹر ورڈ روٹ ورڈس ہوتا ہے۔ تو عبادت میں جو 3 لیٹر روٹ ورڈس ہے وہ ہے عین با دال، جس سے بنتا ہے عبد۔ اور عبد اس زمانے میں جس زمانے میں قرآن نازل ہو رہا تھا اس زمانے کے اعتبار سے غلام کو کہا جاتا ہے۔ اور اس زمانے میں غلام جو ہے خرید لیے جاتے تھے، جو اپنے مالک کی ملکیت ہو جاتے تھے، جو 24/7 اٹھو بولے تو اٹھنا، بیٹھو بولے تو بیٹھنا، یہ ان کا جو ہے کام ہوتا تھا۔ اپنی مرضی سے وہ کوئی کام نہیں کر سکتے۔ تو اس اعتبار میں ہم کو جو ہے اللہ تعالیٰ کا غلام بننا ہے کہ ہم کو ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ ہی کی مرضی کے مطابق جینا ہے۔ لیکن وہ جو غلام ہوتے تھے وہ اپنی دل کی آمادگی کے ساتھ یا پھر جو ہے خوش دلی سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی اپنے مالک کی اطاعت نہیں کرتے، وہ یا تو مجبوری سے یا پھر جو ہے بد دلی سے یا مجبوری سے جو ہے جو بھی اس کا مالک ہے اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ لیکن ہم کو ہمارے رب کی اطاعت کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی محبت سے سرشار ہو کر، اللہ تعالیٰ کی محبت کے ساتھ ہم کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے۔ ابھی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا ہے یہ ہم کو کس نے بتایا؟ یہ بھی جو ہے اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے تو سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 165 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ یعنی ایمان والوں کی اللہ تعالیٰ نے پہچان بتائی ہے کہ ایمان والے اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ہر حکم ماننا 24/7 ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی ہر بات ماننا، یہ ہم کو جو ہے ایک عبادت کے مفہوم تک پہنچاتا ہے، جو ہمارا زندگی کا مقصد ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہیں کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، نہ ہی جو ہے کوئی اس کا شریک بن سکتا ہے، کوئی اس کا کمپینین، کوئی اس کا جو ہے شریک نہیں ہو سکتا۔ نہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں، نہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں، اور نہ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں۔ اور اللہ تعالیٰ کی جو محبت کرنی ہے ہم کو جس طرح سے بتایا گیا ہے کہ شدید محبت ہونی، محبت میں بھی ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کے جس طرح کی محبت اللہ تعالیٰ سے کرنی ہے ویسی محبت ہم کسی اور سے بھی نہیں کر سکتے، ورنہ یہ شرک کی محبت ہو جائے۔ تو یہ ہو گیا ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ رشتہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا ہے، اور ہم اور اللہ تعالیٰ کے بیچ کیسا رشتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے جس نے ہم کو پیدا، جو ہمارا پالنہار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی ہمارا خالق، مالک اور رازق ہے۔ خالق کہتے ہیں پیدا کرنے والے کو، مالک کہتے ہیں ہمارے اونر کو، اور رازق کہتے ہیں ہمارے رزق کے پرووائڈر۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ مانتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزار دینا، اور اسی
ضمن میں یعنی اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہوئے ہی اپنی زندگی کو ختم کر دینا، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ تو اپنی زندگی ختم بھی کس طرح سے ہونی چاہیے، جیسا کہ سورہ نمبر 3 سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، آیت نمبر 102، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آنے پائے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ تو مسلمان یعنی کہ فرما بردار یعنی اللہ تعالیٰ کی ہر حکم پر اپنے سر تسلیم کو خم کر دینا، جھکا دینا اور ایکسیپٹ کر دینا۔ تو مرتے دم تک ہم کو اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرنی ہے، جس طرح سے ابھی ہم پڑھ کر گزرے۔ تو جب جب ضرورت تھی انسانوں کی رہنمائی کی، اللہ تعالیٰ نے امت میں وقتاً فوقتاً رسولوں کو بھیجا، اور اس امت کے لیے جو رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجا وہ آج سے تقریباً 1400 سال پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اس امت کے لیے، اور ہم اسی نبی کے امتی۔ اور اس رسول کو اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے ایک آئیڈیل بنایا ہے، آئیڈیل بنانے کے لیے بھی ہم کو جو ثبوت ملتا ہے قرآن مجید سے، سورہ نمبر 33 سورہ احزاب آیت نمبر 21 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بہترین نمونہ مینس آئیڈیل یعنی ایگزامپل، جو دیکھ کر جو ہے ہم کو فالو کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھو اور اس زندگی کے مطابق دیکھ کر اپنی زندگی کو گزارو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تاکہ وہ جو ہے ہمارے آئیڈیل بنے اور ہم ان کی جو ہے پیروی کر سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا، اتباع کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا، جیسے کہ سورہ بقرہ کی آیت 165 میں ہم ابھی پڑھ کر گزرے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، ایمان والے اللہ تعالیٰ کی شدید محبت میں ہوتے ہیں۔ تو انہی محبت کرنے والوں سے پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے سورہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 31 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کہہ دیجئے، یعنی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہم سے کہلوا رہے ہیں کہ کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ تو یہ ہو گیا ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یعنی ہم جب دنیا میں آئے ہوئے ہیں تو ہمارا رب کون ہے، یہ ہم تھوڑا سا ابھی مطالعہ کیا، اور ہم کو کس کو فالو کرنا ہے، ہمارے آئیڈیل کون ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بارے میں بھی ہمارا کیا رشتہ ہونا چاہیے، یہ ہم نے دیکھا۔ ہماری زندگی کے ہر معاملے میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی اطاعت اور اتباع کرنی چاہیے، جن کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آئیڈیل بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا یہ رشتہ ہے کہ 24/7 دن کے 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرنی ہے، صرف اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا رشتہ یہ ہے کہ اپنی زندگی کے ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی پیروی کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج سے تقریباً 1400 سال پہلے بھیجے گئے، اور اب قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی رسول نہیں آنے والا۔ آپ آخری رسول تھے، آپ کے بعد کوئی رسول قیامت تک نہیں آنے والا۔ اور یہ جو امت ہے، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک ذمہ داری دی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 110، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم ایک بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے، تم معروف کا حکم کرتے ہو اور منکرات سے روکتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس امت کو وہ ذمہ داری دی ہے جو رسولوں کو دی جاتی تھی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا، وہ مشن اب اس امت کو مل گیا ہے، تو لہٰذا یہ امت کا کام ہے اب لوگوں تک وہ مشن کو پہنچائے گی، اور اسی لیے جو ہے آگے اور کوئی رسول نہیں آنے والا۔ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری دی ہے کہ یہ ارشاد فرما کر کہ یہ امت لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے، تو یعنی کہ ہم لوگوں کے لیے نکالے جا چکے ہیں، تو لہٰذا اب اور کوئی رسول نہیں آئے۔
تو جو مشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا وہ اب اس امت کا مشن بن گیا، اور جو کام بتایا گیا ہے کہ معروف کا حکم کرنا ہے اور منکرات سے روکنا ہے، تو یہ معروف اور منکرات کیا ہے یہ بھی جو ہے قرآن مجید میں کافی مقامات پر آیا ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے سورہ یوسف کی ایک آیت ہے، سورہ نمبر 12، سورہ یوسف آیت نمبر 58، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون۔ اور جب یوسف علیہ السلام کے پاس ان کے بھائی آئے تو یوسف علیہ السلام انہیں پہچان گئے، اور ان لوگوں نے یعنی ان کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانا۔ تو معروف کا حکم ہوا پہچان، اور منکر کا معروف کا مطلب ہوا پہچاننا، اور منکر کا مطلب ہوا جس کو ہم نہیں پہچانتے۔ تو معروف کا حکم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر اس چیز کا حکم کرنا لوگوں کو جو ہم قرآن مجید کے ذریعے سے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے سے ہم پہچانتے ہیں کہ یہ سب آپ اللہ تعالیٰ کے حکم میں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں شامل ہیں، یہ ہے معروف کا حکم کرنا۔ اور منکرات سے روکنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کو ہم نہیں پہچانتے، یعنی کہ نہ اس کی سند قرآن میں آئی ہے، نہ اس کی سند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں آئی ہے، اگر وہ نہیں آئی ہے تو وہ ہمارے لیے اجنبی ہے، ہمارے لیے منکر ہے۔ ان منکرات سے لوگوں کو جو ہے روکنا ہے۔ یہ اس امت کا اللہ تعالیٰ نے مقصد بنایا ہے کہ یہ امت اس لیے نکالی گئی ہے، لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے جو معروف کا حکم کرتی ہے اور منکرات سے روکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک مشن دے کر بھیجا تھا، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ نمبر 48، سورہ فتح، آیت نمبر 28، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ تاکہ غالب کرے اس کو تمام دینوں پر۔ دنیا میں جتنے بھی دین ہیں ان سب دینوں پر اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو غالب کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی نہیں بلکہ تمام رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے یہی مشن دیا تھا، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ نمبر 42، سورہ شورى، آیت نمبر 13، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کر دیا ہے جس کی وصیت کی تھی اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو، اور جس کی وحی کی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور جس کی وصیت کی تھی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو قائم کرو، ان اقیم الدین۔ تو اس آیت میں یہ معلوم ہوا کہ دین سب کا ایک ہی ہے، نوح علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سب کا دین ایک ہی ہے۔ شریعتیں مختلف ہو سکتی ہیں لیکن دین سب کا ایک ہی ہے۔ اور اس آیت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ بتا دیا ہے کہ تمہارے لیے یہ مقرر کر دیا گیا ہے کہ تم دین کو قائم کرو، ان اقیم الدین۔ شرع لکم میں جو ہے ہم سے خطاب ہے کہ تمہارے لیے، جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، تو تمہارے لیے ہم نے یہ بتا دیا ہے کہ ان اقیم الدین، دین کو قائم کرو۔ اور آج کل کے بہت سارے بڑے بڑے سو کالڈ عالم جو ہیں ان کو یہ آیت نظر ہی نہیں آتی، وہ کہتے ہیں کہ نہ قرآن میں نہ حدیث میں یہ کہیں پر بھی ہے ہی نہیں کہ دین کو قائم کرو، جبکہ اس آیت میں قرآن اللہ تعالیٰ واضح طور پر فرما رہے ہیں کہ ان اقیم الدین، دین کو قائم کرو۔ اور جس کی وصیت اللہ تعالیٰ نے ان تمام رسولوں کو کی تھی۔ ساری کائنات، یہ آسمان، یہ زمین، سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت ہے، اور چونکہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کا ہے تو لہٰذا ان سب جگہ پر اللہ تعالیٰ ہی کا حکم چلنا چاہیے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمین پر اللہ تعالیٰ کے بجائے کچھ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو جو ہے
بادشاہ بنا لیے، اپنے آپ کو جو ہے کچھ اس طرح کے عہدوں پر بٹھا لیے کہ وہ اب حکم چلا رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکموں کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں اور جدوجہد کریں کہ زمین پر اللہ تعالیٰ ہی کا حکم چلے اور دین قائم ہو جائے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا۔ اور یہ ہوگا کیسے، یعنی کہ یہ دین قائم کس طرح سے ہوگا؟ ہم چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے جو رسول ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس دین کو قائم کر دیا تھا جب آپ مبعوث کیے گئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک میں اس دین کو قائم کر دیا تھا جتنی بھی آپ کی حیات تھی۔ تو ہوگا ہمارے بھی لیے وہی نمونہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے کیا ہے، ہم کو بھی وہی راستے پر چلتے ہوئے اس دین کو قائم کرنا ہے۔ اور اپنی زندگیوں میں یہ دین قائم ہوگا یا نہیں ہوگا یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا، لیکن ہم کو کوشش کرتے ہوئے زندگی گزارنی ہے اس دین کو قائم کرنے کی جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا۔ اپنی زندگی لگا دینی ہے کہ اس دین کو کس طرح سے ہم اس دنیا میں قائم کر سکتے ہیں اس زمین پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو جیسے قائم کیا تھا ہم کو بھی ویسے ہی قائم کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن جن مراحل سے گزرے ہیں، جو بھی پریشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئی ہیں، جو بھی ہرڈل سے آپ کو گزرنا پڑا تھا، ہم سب کو بھی جو ہے اسی پریشانیوں سے، اسی مراحل سے، اسی ہرڈل سے گزرنا پڑے گا، تبھی جا کر جو ہے یہ دین قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید پر صحیح معنوں میں عمل پیرا ہونے کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنوں میں اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہم جو دیکھے ہیں کہ ہم پیدائش سے لے کر ہمارا مقصد کیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہم کو کہاں تک جانا ہے، کیا کیا کرنا ہے، یہ ایک فیس ہوا۔ اس کے بعد کے پروگراموں میں انشاءاللہ کوشش کی جائے گی، کسی اور کو ذمہ داری دی جائے گی کہ وہ قائم کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے یا دین کو قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جن اوصاف کا ذکر کیا ہے قرآن مجید میں، اس کی انشاءاللہ تعالیٰ آگے کے پروگراموں میں بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ جو کچھ بھی کہا گیا ہے ان صحیح باتوں پر عمل کریں، اور جو بھی غلط اگر نکل گیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے ذہن سے نکال دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔